بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا حج تربیتی پروگرام کا سبق نمبر 50 ہے اور حج کا تیسرا دن شروع ہو گیا۔ 10 ذی الحجہ 8 اور 9 گزر گئے، جس کو یوم نحر بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج کے دن ہم نے مزدلفہ کا وقوف کرنا ہے، مینا جانا ہے، رمی کرنی ہے، حلق کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، احرام کھولنا ہے اور طواف زیارت کرنا ہے۔ یہ بڑے بڑے کام سارے آج کے دن کرنے ہیں اور اس کی ترتیب بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ تو یہ بڑا مصروفیت کا دن ہے، کیونکہ ہم پہلے مزدلفہ میں وقوف کریں گے، پھر یہاں سے واپس مینا اپنے خیمے میں جائیں گے، پھر ہم مناسب وقت میں رمی کریں گے، پھر قربانی کر کے حلق کروائیں گے، حج کا احرام کھولیں گے اور اس کے بعد پھر ہمیں موقع ملے گا تو ہم طواف زیارت کریں گے۔ تو سب سے پہلے کام آج کا ہمارا وقوف مزدلفہ ہے، اور یہ مزدلفہ کا وقوف حج کے واجبات میں سے ایک ہے۔ اس کا وقت کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے طلوع آفتاب تک، جبکہ ہم پہلے سے وہاں موجود ہیں۔ اس سارے وقت میں کسی نے ایک لمحے کے لیے وقوف کر لیا یا یہاں سے گزر گیا تو اس کا وقوف مزدلفہ کا واجب ادا ہو جائے گا۔ اور وقوف مزدلفہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز صبح صادق ہوتے ہی باجماعت پڑھ لیں گے، اس کے بعد تکبیرات تشریق پڑھیں گے اور سورج نکلنے سے 5-10 منٹ پہلے تک ہم وقوف کریں گے، اور یہ وقوف قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، تلبیہ پڑھیں گے، تکبیر پڑھیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، اور سورج نکلنے سے 10-5 منٹ جب رہ جائیں گے تو اب ہم یہاں سے مینا کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ تو اس صورت میں ہمارا یہ پہلا کام پورا ہوگا، اور سورج نکلنے کے بعد یہاں سے نکلنے میں تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے اور خلاف سنت ہے۔ اور وقوف کی ایک صورت اور بھی ہے، اگرچہ یہ جائز ہے مگر مناسب نہیں، کہ صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے تک وقوف کریں اور وقوف کے بعد سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز پڑھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن افضل طریقہ وہ ہے جو ہم نے مسنون طریقہ آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ اب وقوف مزدلفہ سے متعلق کچھ مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو اگلے سبق میں، بلکہ اسے بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ وقوف مزدلفہ سے متعلق کچھ چیزیں ہیں۔ نمبر 1، کسی نے وقوف مزدلفہ صبح صادق سے پہلے یا سورج نکلنے کے بعد کیا تو اس کا وقوف نہیں ہوگا اور اس پہ دم واجب ہو جائے گا۔ یعنی ایک آدمی رات کو مزدلفہ آیا اور پھر صبح صادق سے پہلے ہی وہ مزدلفہ سے مینا چلا گیا، تو گویا کہ اصل جو وقت تھا وقوف مزدلفہ کا صبح صادق کے بعد وہ اس نے نہیں کیا۔ اور اسی طرح جو شخص رات کو مزدلفہ سے مینا چلا گیا بغیر عذر کے مزدلفہ کا وقوف ترک کر دیا تو اس پر بھی دم واجب ہے۔ دوسری بات، عورتیں، بیمار، ضعیف، بہت بوڑھے شخص اگر رش کی وجہ سے وقوف مزدلفہ میں ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ان کے لیے وقوف مزدلفہ کو شرعاً معاف کر دیا گیا ہے۔ یہ عرفات سے سیدھا مینا جا سکتے ہیں اور اس صورت میں ان پر کوئی دم بھی واجب نہیں ہوگا۔ اور پورے حج کے مناسک میں یہ ایک واحد واجب ہے جو رش کی عذر کی وجہ سے عورتیں، ضعیف، بیمار اور بوڑھے شخص سے معاف کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی واجب ایسا نہیں ہے۔ نمبر 3، جو شخص عرفات سے راستہ بھول جائے یا آخری وقت میں عرفات کا وقوف کرے یا کسی عذر سے طلوع آفتاب کے بعد مزدلفہ پہنچے تو اس صورت میں اس کا بھی وقوف ہو جائے گا اور دم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جان بوجھ کر ایسا نہیں ہوا بلکہ راستہ بھول گیا ہے، شرعی عذر پایا گیا ہے۔ چوتھی بات، جو شخص وقوف کے وقت میں مزدلفہ سے گزر جائے اور وہاں نہ ٹھہرے اس کا بھی وقوف ہو جائے گا اگرچہ خلاف سنت ہے۔ نمبر 5، وقوف مزدلفہ کی بھی وہی شرائط ہے جو مزدلفہ میں مغرب و عشاء کو جمع کر کے پڑھنے کی ہیں، یعنی جمع کا وقت اور عشاء کا وقت وقوف کا۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی کہ جگہ مزدلفہ کی ہو اور وقت بھی وقوف کا صبح صادق سے طلوع آفتاب کا ہو۔ چھٹی بات یہ ہے کہ مزدلفہ کی حدود کے اندر وقوف کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے حدود مزدلفہ سے باہر وادی محصر وغیرہ میں وقوف کیا تو اس کا وقوف شمار نہیں ہوگا۔